بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کمال رحمت، اللہ کی مہربانی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے، اور شرک کی مذمت بیان کی گئی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، یعنی اس میں سارے لوگ اس میں مخاطب ہیں۔ جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری رحمت کی امید لگائے رہے گا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کسی بات کی، اور تیرے گناہ کتنے بھی ہو جائیں، کتنے بھی بڑے بڑے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا اللہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو اور کتنے بڑے بڑے ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے اور میری رحمت کی امید لگائے رہو گے، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس کے بعد پھر کہا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے لوگوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کو چھو لیں، عنان کی معنی السحاب، بدلیاں، یعنی آسمان کی بلندی تک بھی تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اتنے زیادہ تمہارے گناہ ہو، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا ولا ابالی، مجھے پرواہ نہیں کسی کی، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تو بھی میں، اگر تم مجھ سے صدق دل سے استغفار کرو گے، مجھ سے معافی مانگو گے، تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حدیث کا جو تیسرا جز ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم، اگر تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ زمین بھر گناہ لے کر کے میرے پاس آؤ، زمین بھر گناہ لے کر کے، لیکن ان گناہوں میں دیکھوں گا کہ اگر شرک کا گناہ نہیں ہے تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر کے مجھ سے ملو، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو بھی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں اس حدیث کے اندر، ایک تو اللہ رب العالمین کی کمال رحمت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ بندے کی زندگی میں کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں اور کتنے زیادہ بھی ہوں، اللہ کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مشرکین لوگ آئے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیے تھے، بہت زیادہ زنا کیے تھے۔ دو گناہوں کا بڑا خصوصی ذکر ہے اس حدیث کے اندر، بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیے تھے اور بہت زیادہ زنا کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے لوگ آئے مشرکین میں سے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ جو باتیں ہم کو بتاتے ہیں، آپ کی باتیں بھی بڑی اچھی ہیں، آپ کی تعلیمات بھی بہت پیاری ہیں، اور جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ دین بھی بڑا اچھا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہماری زندگیوں میں سابقہ زندگیوں میں ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اگر ہم اس دین کو قبول کریں تو ہمارے سابقہ گناہوں کا کچھ کفارہ ہے؟ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا ہمارے ان گناہوں کا کوئی کفارہ ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نازل کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی کفارہ ہے؟ تو آپ ان سے کہیے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو دنیا میں انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے گناہوں کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اور ہر بندے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کرا لے اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور مغفرت طلب کرنے میں انسان کو ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بسا اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا انجوائے کر لیں گے، ایک ہی بار بڑھاپے میں مغفرت مانگ لیں گے، ایک ہی بار اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ تو کوئی گارنٹی نہیں کہ انسان بڑھاپے کی عمر کو پائے گا یا نہیں پائے گا، اس لیے توبہ کرنے میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنے میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے، تاکہ اس حال میں وہ اللہ سے ملے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شرک بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے تمام انعامات، احسانات کی ناشکری کی اور اللہ کا حق دوسروں کو دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تنہا اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، ساری چیزیں تنہا اللہ اس کو نوازنے والا ہے، ساری نعمتیں دینے والا۔ اب عبادت جب وہ کرتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کو اللہ کا حق دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بندے کی پسند نہیں ہے، اور ظالم اور مشرک لوگ اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور ان کا دائمی ابدی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کر سکتا اگر اس کی موت شرک پر ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ دخل النار۔ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا
تو جہنم میں جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بشارت دی، اتانی جبریل فبشرنی انہ من مات من امتی کا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا میں آپ کو ایک بشارت، ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، آپ اپنی امت کو یہ بشارت دے دیجئے کہ آپ کی امت کے جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو مومن اور موحد کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافر مشرک ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی، اہل ایمان میں بھی اگر گناہوں کا ارتکاب کریں گے، بڑے گناہوں ان سے سرزد ہوں گے، تو اگر وہ تحت المشیہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے تو ان کی سزا دینے کے لیے عارضی طور پر ان کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر ان کو ان کے ایمان اور توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال کر کے ابدی طور پر ان کو جنت میں رکھے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، خاص طور پر شرک جو ظلم عظیم ہے اس سے، اور اس کے جو بھی اسباب ہیں اور اس کے چور دروازے ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، خالص ایمان اور توحید پر قائم دائم رہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔